السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ الکہف کی تفسیر ہماری جاری ہے۔ اب تک اس کے بیشتر مضامین ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے آخری 10 آیات میں ایک بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے جو ہم آج کے تفسیر سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے۔ پچھلی آیت نمبر 99 جو ہم نے دیکھی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر قیامت کی منظر کشی شروع فرما دی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے جو معاملہ ہے وہ اب آگے جاری ہے۔ آیت 102 سے آخری رکوع شروع ہو جاتا ہے سورت کا، اور اس آخری رکوع میں بہت واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون لوگ حقیقی گمراہ ہیں اور کفر اور دجل میں مبتلا ہیں، اور کون لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اگرچہ قرب قیامت میں ایک ملعون شخص دجال اکبر کا ظہور ہونا ہے، لیکن عمومی طور پر دجالی فتنے جو ہیں، جو جھوٹے فتنے ہیں، جو انسان کو حصول دنیا میں مصروف کر دیتے ہیں اور وہ کافی حد تک ان میں غافل ہو جاتا ہے۔ نہ تو اس کو اپنی آخرت کے ٹھکانے کی فکر رہتی ہے، نہ ہی اپنے مالک و خالق کی مرضی اور حکم کا کوئی بھی ہوش رہتا ہے۔ یہ مکمل ہم نے اس صورت میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھے ہیں۔ انسان جو دنیا کی رعنائیوں میں گم جاتا ہے اور کھو جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے اصل ہدف، اپنے رب کے احکامات اور اپنی آخرت کا حساب سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دجل ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، اور یہ صورت جو ہے ایبسولوٹلی اسی کے اوپر ساری ڈسکشن ہے۔ آیت نمبر 100 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا۔ اس ضمن میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ باقاعدہ جہنم ایک مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تخلیق فرما چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر میدان حشر میں بلوائیں گے۔ جب ہمارا انسانوں کا حساب شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے جب دکھائیں گے اعمال، تو جنہوں نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، ان کو دکھانے کے لیے کہ تم کیا جھٹلاتے آئے ہو، تو جہنم جو ہے میدان حشر میں لائی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اتنی عظیم، ہولناک، خوفناک مخلوق ہے، اور ہر لگام سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے سامنے اس کو کھول دے گا۔ کیسے کھولے گا واللہ عالم، کیسے لائی جائے گی واللہ عالم، ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتا دیا ہمیں اس پر یقین ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہے کافر، یہ کافر کون ہے جس کے آگے یہ جہنم میں منگواؤں گا۔ یہ کون ہے کافر جو میری نافرمانی کرتا رہا ہے ساری زندگی اس میں دنیا میں۔ تو فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، یہ وہ لوگ جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ ان کافروں کے سامنے جہنم لائی جائے گی جو میری نصیحت سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں موڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، میرے ہر حکم پر اندھے بنے ہوئے تھے۔ نظر آتی تھی میری آیات، قرآن کریم کی آیات بھی نظر آتی تھیں، اور کائنات کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی نظر آتی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، اور کان ان کے تب بند ہو جائیں گے جب ان میں سور پھونکا جائے گا۔ یہ ہے وہ کافر
جس کے ہوش کھل جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے پھر یہ دیکھ لے گا کہ کیا ہے وہ عذاب الہی جس کو میں للکارتا تھا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ تو ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا یہاں پر ذکر فرما دیا ہے اور انسان کو علی الاعلان ہر طرح کے شرک سے روک دیا ہے، ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ سورت کا جو آغاز تھا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت سے آغاز کیا تھا، سورت کا جو اللہ تعالیٰ کا پہلا خطبہ ہے سورہ کہف کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اختتام ہو رہا ہے سورت کا اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ سے توحید کا ہی ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسے ایک مضمون شروع ہوتا ہے، ایک بک شروع ہوتی ہے یا ایک چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پراپر طریقے سے دوبارہ سے وہی ٹاپک، وہی ڈسکشن انسان کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی ولی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تم فرشتوں کو کبھی اپنا ولی بناتے ہو، کبھی تم اللہ ہی کے بنائے ہوئے بندوں کو، اللہ ہی کی بنائی ہوئی سورج، چاند، ستارے، پودوں کو، آگ کو تم اپنا ولی، دوست، مددگار بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، تمہاری مہمان نوازی کے لیے اللہ نے مخلوق بنا چھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا چھوڑی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہودیوں اور مشرکین مکہ کے تمام جواب بھی دے دیے ہیں اور ساتھ ساتھ ہر جواب کے ایک عظیم خطبہ بھی فرما دیا ہے۔ انہوں نے جو ہے یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحان کے طور پر یہ سوال پوچھے تھے، اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم یہ جو شرارت کر رہے ہیں، یہ جو ہم ان کا علم آزما رہے ہیں، قدیم تاریخی علم کے سوالات کر کے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور زندگی سے قطعی کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو تاریخی معاملات تھے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تاریخ کا جو مالک ہے، جس نے کائنات کی ہسٹری خود لکھی، خود بنائی ہے، وہ رب العالمین خود جو ہے وہ ان سوالات کے جواب فرمائے گا۔ اور اتنی تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں بے شمار تحریفات کر ڈالی ہیں، تمہاری انفارمیشن کی تصحیح بھی کرے گا، کریکٹ بھی کرے گا جو تمہارے غلط کانسیپٹس ہیں ان تاریخی واقعات کے بارے میں۔ اور قرآن تو ہے ہی مہیمن، وہ تو پچھلی تمام کتابوں پر مہیمن ہے، وہ مہر ہے۔ تو اب تم اس سارے معاملے سے سبق حاصل کر لو، تمہیں تمہارے جوابات مل گئے ہیں۔ پھر بھی تم اگر اللہ کے بندوں کو اپنا ولی سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، تو پھر آخرت کا انجام تمہارے لیے تیار ہے، تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ سب مٹا دیا جائے گا، جو تمہاری نیکی تم نے بے عقیدے ہو کر کی ہے۔ اگلی 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر کی تشریح جاری فرما رہے ہیں۔ پہلے ہی جو ہے وہ کافر کون ہے اس کے بارے میں مخاطبت جاری ہے۔ آیت 103 میں فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری محنت اور جد و جہد راہ راست سے پلٹنے میں ہی رہی ہے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرما دیا ہے جو کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، لیکن نہ تو ان کا ڈائریکشن درست ہے، نہ ان کا عقیدہ درست ہے، نہ ان کا الہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ان لوگوں کی ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، دنیا کے دجل میں گمے ہوئے ہیں، آخرت کا ان کو نہ کوئی علم حاصل ہے اور نہ ہی وہاں جانے کے لیے انہوں نے اپنے لیے کوئی علم اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو اس میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں،
اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کی جد و جہد کر رہے ہیں. ایک تو وہ کافروں کا گروہ ہے جن کے پاس نہ ہی علم ہے اپنے رب کا اور نہ ہی ان کا کوئی عمل ہے، جو ان کی جتنی بھی کوشش ہے ایبسلوٹ صرف ورلڈ ہے، دنیا ہے، ورلڈلی لائف ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے، یعنی علم ان کو ہے تھوڑا سا لیکن عمل ان کا خالی ہے. جتنی بھی سخت مشقت ہے، پابندیاں لگاتے ہیں وہ اپنی نفس کے اوپر بغیر علم کے لگاتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، اہل کتاب ہوں یا مسلمان بھی ہوں، اور بدعات ایجاد کر لیتے ہیں، غلط عقائد ایجاد کر لیتے ہیں، خود ہی اپنے نفس کے اوپر سختیاں ڈالنے کے لیے کھانا چھوڑ دیا، پہننا اوڑھنا چھوڑ دیا، زندگی کے معمولات سے قطع تعلق کر لیا. نہ تو قرآن اس طرح کا کوئی عمل سکھاتا ہے، نہ حدیث سے اس قسم کی کوئی بات ثابت ہے. اس کی بہت بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں کہیں بھی دنیا چھوڑنے یا اللہ کی ہستی کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں تھا، اور اس قوم نے ایبسلوٹلی اللہ کے دیے ہوئے علم کو بالکل بدل ڈالا. تو ان کے اعمال بھی خسارے والے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس صحیح علم ہے، صحیح دین کا علم ہے، عمل کا طریقہ بھی درست ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ شاید جہاد فی سبیل اللہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا نیت کا مسئلہ ہے. ان کے اعمال کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کی نیت دنیا کی زندگی کو خوشنما کرنے، دنیا میں لوگوں کو دکھانے، دنیا میں اپنا نام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے سارے اعمال کیے گئے ہوں گے. یہ مسلمان مومنین مومنات میں سے کیٹیگری بنتی ہے، اور یہ ہم میں سے بنتی ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمیں علم ہے، آخرت کا علم ہے، تمام ہمارے جو ایمان ہے مفصل مجمل ہے، وہ مضبوط ہے. لیکن جو ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے جس سے ہم وہ عمل کرتے ہیں وہ سب کی سب ضائع ہے، اس لیے کہ اس میں ریاکاری ہے، خود سے بھی دھوکہ ہے، اللہ سے بھی دھوکہ ہے. اور یہ جو اعمال ہیں یہ ان کو واپس لوٹا دیے جائیں گے. پھر فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیش ہونے کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے. دین کی صحیح سمت نہ ہونا اور دین کی صحیح علم نہ ہونا، اپنی نیت کو درست نہ کرنا، یہ وہ بنیادی وجہ بنے گی مسلمانوں کے اور مومنین کے اعمال کو خدا نخواستہ ضائع کرنے کی. اور اگر ان کا میزان نیکی والا خالی ہو گیا تو رہ جانے والی جو چیزیں پیچھے ہوں گی وہ تو ان کے گناہ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بہت اچھی طرح سے الرٹ فرما رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کا خسارہ کیسے ہونے والا ہے. جاگ جاؤ، دکھاوے، شرک، ریاکاری اور شعبدہ بازی کو چھوڑ دو. ریاکاری تو شرک اصغر کا درجہ رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ مضمون بار بار ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے کہ مومن کو ہر وقت اپنی نیت کی تصحیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دیکھ لیجیے، یہاں پر بھی یہی فرما دیا گیا ہے کہ تمہاری ڈائریکشن ٹھیک ہونی ضروری ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے، علم رکھتے ہو دین کا، توحید کا عقیدہ تمہارا درست ہے، شرک تم نہیں کرتے، لیکن جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے وہ تم کس لیے کر رہے ہو، اس میں بھی اگر تمہاری دنیا ہی انوالو ہے تو پھر وہ تمہارے اعمال خبت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ایبسلیوٹلی بیکار ہے. جیسے کوئی انسان پورا سال محنت کر کے تھیسس بنائے، کوئی پروجیکٹ بنائے اور وہ پریزنٹ کرے اپنے پروفیسر کے آگے، اور وہ آخر میں پروفیسر اٹھا کے اس تھیسس کو پھینک دے کہ یہ تمہارا جو تمہیں مقصد دیا گیا تھا، جو ایکچوئل جو تھیسس کی کوئری تھی، جس کے اوپر تم نے کام کرنا تھا، جو آئیڈیا تھا، وہ تو تم نے یہاں اپلائی کیا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے یہ کہ سالوں سال کی انسان کی تپسیا ہو مومن کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا مومن بندہ، جو میرا بندہ ہے، جس کا عقیدہ توحید ہے، جو میری عبادت کرتا ہے، اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہوں، اس کے اعمال خبت کیے جائیں.
تو مومن کو بار بار اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان کو اصلاح نیت مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ نہ پیش آ جائے. اور قرآن انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں گواہ ہو کہ ہم نے جو بھی عمل کیے، اعلیٰ کیے، گھٹیا کیے، ہلکے کیے، جو بھی کیے، خلوص ہمارا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے. ہمیں ہمارا نفس نہ بہکائے، ہم شیطان کے شکنجے میں نہ جکڑے جائیں، ہم دنیا کے دجل سے بچ کر رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں. اسی طرح بھی کفر اور کافروں کا بھی ذکر جاری ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کے بدلے جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. بڑے غصے والے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں. بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے. کفر کرنے والوں نے خود بھی کفر کیا، اور دین کا مذاق اڑانے والوں نے دین کا مذاق اڑایا، اور ساتھ یہ کیا کہ اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو دین سے متنفر کیا. تو نہ صرف اپنی ذات پہ ظلم کیا بلکہ جو ارد گرد ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جو ماحول تھا، جو معاشرہ تھا، وہاں پر بھی اپنی جہالت پھیلائی، وہاں پر بھی اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے، اور مسلمان کا مذاق اڑا کے دین کی تضحیق کی، اللہ کے احکام کی تضحیق کی. اور اس کی بڑی عام مثال ملتی ہے کہ جو ہمارے داڑھی والے مسلمان ہیں ان کو کبھی ملا کا فتویٰ، مطلب کیا کہنا چاہیے، لیبل لگا دیا جاتا ہے. کبھی ان کو ایکسٹرا نیک ہونے، شریف ہونے، تم تو بڑے معصوم ہو، تم تو مجبور ہو، تم تو یہ ہو. یعنی کہ کوئی جوان بچہ اگر داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کے دوست احباب اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ جب تک وہ یہ سنت اپنے چہرے سے نہیں اتارے گا شاید دنیا میں اس کا رہنا ناممکن ہو جائے. اسی طرح جو ہماری بہنیں اور بچیاں حجاب نقاب کرتی ہیں ان کا بھی ہماری اپنی سوسائٹی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مشکل کر دیتے ہیں. خوب مذاق اڑاتے ہیں، خوب لیبلز لگاتے ہیں، ملانی بن گئی ہو، تم کیا ایکسٹرا نیک ہو گئی ہو، ہاں اب تو تم کسی سے ملو گی نہیں، ہاں اب تو تم نے تو اللہ کے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. اس طرح کی مستہزئون کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، حضوا کی بات کی ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ مذاق استغفر اللہ مسلمان بھی اڑاتے ہیں اپنے دین کا. صرف کافروں کی یہاں بات نہیں کی گئی ہے کہ جن کی جزا جہنم ہے. مسلمان کی تو انشاءاللہ جزا جہنم نہیں ہے، لیکن مسلمان کو بھی اللہ کی ہر آیت میں سے اپنے لیے سبق نکالنے کی ضرورت ہے. اللہ کی ہر آیت کا مخاطب تو مسلمان ہے نا بیسیکلی. ہر آیت جو ہے وہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو کفار سے کہا جا رہا ہے، اچھا نہیں یہ تو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، اچھا نہیں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں کفار کو وعید کی جاتی ہے مسلمان کی نصیحت موجود ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، سبق ہمارے لیے ہوتا ہے، اور خطاب ڈائریکٹ تو ان سے ہوتا ہے، انڈائریکٹلی مسلمان سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، تم اللہ کے دین پر چلتے ہو، لیکن اگر تم دین اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہو تو تمہارے لیے بڑی سخت، تمہارے لیے جو آخرت ہے اس میں تمہارے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے گا تمہارا رب. تو اللہ سے ہم پناہ مانگیں کہ کبھی بھی مذاق میں، کبھی بھی کسی ہلکی سی بات میں بھی ہم دین کا یا دین والوں کا کسی طرح بھی مذاق نہ اڑائیں. کوئی تحقیر نہ کریں کسی بھی دین والے کی، وہ جتنی بھی محنت کر رہا ہے، وہ جس بھی درجے پر ہے. ایبسلیوٹلی ہمیں ان کا مذاق اڑانے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں تک ہم نے کفر اور کفار اور ان کا انجام اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے یہ ہم نے دیکھا ہے آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 106 تک. اب اس کے برعکس اگلی جو 2 آیات ہیں اس میں ایمان والوں کی جزا کا ذکر فرما دیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں کبھی بھی یک طرفہ بات نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے. جہاں اندھیرا دکھایا ہے وہاں روشنی بھی دکھائی ہے. جہاں کفر کے اندھیروں کی اور ان کی
زیادتیوں کی اور ظلم کی بات ہوتی ہے، وہیں مومنین کے لیے خوشخبری موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈپریس، مایوس، پریشان نہ تو کرنا چاہتا ہے، نہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے پریشان۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں یہ بتا رہا ہے کہ کفر کرنے والوں نے کس ہولناکی کا سامنا کرنا ہے، فوراً ہی ساتھ ہی جو اگلا مضمون ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے نور ہدایت، ایمان والوں کے لیے جو آخرت میں بہترین پھل اور ثمرات اور انجام انتظار کر رہا ہے، اس کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں فوراً ہی، تاکہ مومن ایک تو خوش ہو جائے، اور پھر دوسرا یہ کہ مزید محنت کرے، اپنے تقوی کو اور بڑھائے، منافق اور کافر ساتھیوں کو چھوڑ دے، ان سے جتنی دوری اختیار کر سکتا ہے کرے، اور پھر اپنی خود کی نیت کی بھی اصلاح کرتا رہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس جگہ سے نکل کر جانے کا ان کا دل ہی نہ چاہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری شریف میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، یہ جنت کا بالکل بیچ ہے اور جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اور اس فردوس سے ہی جنت کی تمام نہریں پھوٹتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت الفردوس کا ذکر جو ہے وہ پورے قرآن کریم میں قریباً 2 جگہ آتا ہے، ایک یہاں سورہ کہف کی آیت 107 میں آ گیا ہے، اور ایک سورۃ المومنون کا شروع کا جو حصہ ہے، پہلا رکوع ہے جہاں پر مومنین مومنات کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ذکر فرمایا ہے۔ باقی جنت کا ذکر تو قرآن کریم میں بے انتہا مقامات پر ملتا ہے، نہروں کا ذکر آتا ہے، باغات کا ذکر آ جاتا ہے، سورہ رحمان میں بھی جنت کا ذکر طویل طریقے سے آیا ہے، لیکن فردوس، جنت الفردوس جو ہے نا، اس کا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کھینچا کہیں بھی۔ قرآن کریم میں عام جنت کا ڈیٹیل سے ذکر ہے، اس کی منظر کشی بھی ہے، سادہ جنت کی بیش بہا نعمتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں آیات میں، جیسے انگور ہے، شہد ہے، محلات ہیں، بڑے بستر ہیں، کنگن ہیں، یہ ذکر تو ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا، اور باغ ہیں اور رمان ہیں، یہ صفات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہ نعمتیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں اس لیے کہ وہ ان کی کوئی نہ کوئی مثال کا موازنہ دنیا میں جو نعمتیں دیکھتا ہے، جیسے پھل دیکھتا ہے، نہریں دیکھتا ہے، محل دیکھتا ہے، اور سونے چاندی جواہرات باغ دیکھے ہیں انسان نے دنیا میں، تو اس کی سینس جو ہے وہ اس بات کا اندازہ کر سکتی ہے، اس کی تمام حصیں، کہ پھر جنت کے باغات کی کیا تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو اس تشبیہ کا موازنہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن فردوس کی جو جنت ہے، جو جنت الفردوس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بنائی گئی عظیم ترین جنت ہے، اس کی کوئی صفت، کوئی نعمت انسان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے کوئی مشابہت رکھتی ہی نہیں ہے۔ اتنی اعلیٰ جنت ہے، اتنا عظیم مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے کہ اس کو انسان اپنی امیجنیشن میں نہیں لے کر آ سکتا۔ انسان وہی چیز امیجن کرتا ہے نا جو اس سے ملتی جلتی یا اس سے مشابہت رکھتی اس نے دنیا میں کوئی پائی ہو، کوئی دیکھی ہو، تو پھر اس کی فارمز محسوس کر سکتا ہے کہ اچھا یہ جنت میں جو مجھے چیز ملنی ہے انشاءاللہ یہ سپرلیٹو درجے کی ہوگی، بس اس سے آگے انسان کی سوچ نہیں جا سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی کوئی جو ہے منظر کشی نہیں کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، علماء بتاتے ہیں کہ انسان کا ذہن ابھی اتنا کمزور ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا نا واقف ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کہ وہ جنت الفردوس کا اپنی سوچ سے احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ کرے کہ میں اور آپ اسی جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو، کہ میرا یہ جو بنایا ہوا انسان ہے
فطرتاً ایک ہی چیز سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے. اس کو تبدیلی چاہیے، اس کو موسم کی تبدیلی چاہیے، حالات کی تبدیلی چاہیے، نعمتوں کی تبدیلی چاہیے. یہ چاہتا ہے کہ ورائٹی ہو، کھانے میں ورائٹی ہو. ایک کھانا دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، نہیں ان کو وہ پسند آیا تھا. بنا بنایا، پکا پکایا، تیار شدہ جنت کا کھانا اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، لیکن انسان ناشکرا. انہوں نے کہا تھا جی ہمیں لہسن چاہیے اور پیاز چاہیے اور سبزیاں چاہیے جو ہم مصر میں اگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کے مزاج سے آف کورس بہت اچھی طرح باخبر ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں دنیا میں ویرائٹی چاہیے تھی، اور جو تم دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں پا کر پھر اکتا جاتے تھے، پھر اگلی چیز کی تلاش میں ہوتے تھے، وہاں تمہیں اتنا عیش ملنے والا ہے، وہاں تمہیں اتنی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ملنے والی ہیں، تمہاری نہ تو نگاہ اس سے تنگ آئے گی، نہ تمہارا دل اس سے تنگ آئے گا، اور نہ ہی تم ایک طرح سے وہاں پر بور ہونے والے ہو. تم وہ ایک ہی جنت الفردوس دیکھ کر بھی کبھی بھی اس سے اکتانے والے نہیں ہو. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، اور اگرچہ ہم اتنی ہی روشنائی اور بھی لائیں تو بھی کفایت نہ کرے. جیسے کہ ہم نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو عظیم نبی اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اس وقت موجود ہیں دنیا میں، تو ہمارا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جو 2 قطرے پانی ہے اتنا بھی نہیں ہے. تو اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت تشبیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق جو ہے وہ صرف ایک کلمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، اس ایک کلمے کی پیداوار ہیں. اگر ایک کلمے سے بنی ہوئی مخلوقات کا ہم اندازہ احاطہ نہیں کر سکتے تو جو باقی اللہ تعالیٰ کی غائب مخلوقات ہیں، اور شاید اور کائنات ہیں، شاید اور سیارے ہیں، شاید اور انسان جیسی اور مخلوقات ہیں جو دوسرے سیاروں پہ رہتی ہیں، ہم تو ان کا بالکل اپنے وہم و گمان اور سوچ میں لا ہی نہیں سکتے. ایک کن کا کلمہ جو ہے اس ہی کی اسپیشیز اور اسی کی ریسرچ آج تک انسان دنیا کو بنے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، انسان کی ریسرچ جاری ہے، وہی اس سے پوری نہیں ہو پائی. تو میرے رب کی بنائی ہوئی اگر ساری چیزوں کا علم ہمیں ہو جاتا تو وہ تو ہمارے دل میں، ذہن میں اس کی جگہ ہی پوری نہ ہو سکتی. یہ فرمایا جا رہا ہے. سورۃ اللقمان آیت 27 میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر زمین کے تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور، میں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یعنی کہ اللہ غائب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی مضمون یہاں سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی کے بارے میں بیان فرما دیا ہے. الحمدللہ سورت کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 110 ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ معبود ایک ہی معبود ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شرک کو یہاں پر بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے کہ میں نبی ہوں مگر انسان ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے.
بے شک اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں پر وحی نازل فرمائی جو ہمارے انبیاء کرام ہیں وہ عظیم ہستیاں تھے۔ انبیاء کہلائے اللہ تعالیٰ کی وحی کے نزول کی وجہ سے، وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے، معمولی انسان کی طاقت ان میں نہیں تھی، عظیم طاقتیں تھیں، عظیم درجات تھے، کمالات تھے، کرامات تھے، معجزات تھے ان کے پاس، لیکن وہ خود بھی تمام کے تمام انبیاء کرام یہی پیغام لے کر آئے، اور وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نبی آخر الزمان ہے، اور وہ بھی مسلسل اپنی زندگی میں بھی توحید کا پیغام دیتے رہے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ خود توحید کا پیغام ہی چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے تو بہت اچھے طریقے سے ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دی ہے، ہر طرح سے وہ طریقہ ہمیں بتا دیا کہ نیک کیا ہے، تمہارے لیے نیکی، تمہارا نیک عمل کیا ہے، تمہارا بد عمل کیا ہو سکتا ہے، تمہیں کس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو تم اپنے پیمانے جو ہیں وہ اللہ کے پیمانوں پر بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذمہ داریاں پوری کر گئے ہیں، پوری فرما گئے ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے دماغ کی پیداوار ہے کہ وہ اپنے نبی کی محبت میں کیا غلف کر بیٹھتا ہے، یا وہ خدا نخواستہ کوئی شرک کر بیٹھتا ہے۔ جیسے ایک پوری امت ہم نے دیکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ ان کے رستے سے ہٹ گئے، نہ ان کی تعلیمات کو مانا، نہ ان کے کہے کلام پر عمل کیا، الٹا اتنا بڑا شرک ان کے نام پر کر ڈالا۔ تو بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہوگی؟ کیا وہ کبھی خوش ہوتے ہوں گے اس بات سے کہ میں ان کو کیا سکھا کر آیا تھا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ان کی احادیث، ان کی سیرت اور اللہ کی کتاب تو ہمارے سامنے موجود رکھی ہے۔ کہیں پر بھی کسی طرح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بندے رسول انسان والے کلمات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلمات استعمال نہیں کیے۔ تو ہماری امت کے لیے بھی بڑی یہاں پر خبر سناتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہہ دیا ہے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ جو تم الفاظ پڑھ رہے ہو میری اپنی پیداوار نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی سنا دیا ہے بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ ان کے سوالوں کے جواب اب یہاں پہ کلوز ہو گئے ہیں نا ایک طرح سے، تو خطاب اللہ تعالیٰ کا کلوز ہو جاتا ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ میرے بندے ہیں اور یہ میری کتاب ہے اور کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اسی طرح اب اس آخری آیت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما دیا، ان پر بھیجی گئی وحی کا ذکر فرما دیا ہے کہ اے انسان اس میری بھیجی گئی وحی کی روشنی میں تمہارے عمل صالح ممکن ہوں گے، اور تم شرک سے بچ سکو گے، اور تم دنیا کے فتنے، دنیا کے دجل جو اتنی تمہیں مثالیں سمجھائی ہیں، طرح طرح سے تمہیں مثالیں سمجھائی ہیں، تم ان سے بچ سکو گے۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے وحی کی ہے، اور جو میں نے وحی کی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ہمیں دنیا کا دھوکہ جو ہے بڑی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں دکھایا ہے، اس صورت میں دکھا دیا ہے۔ جوانی کا دھوکہ دکھایا ہے، مال و دولت کا دھوکہ دکھایا ہے، اقتدار کا دھوکہ دکھایا ہے، انسان کیا کرتا ہے اور اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ علم کا بھی دھوکہ دکھایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھ کر جو ہے وہ اللہ کے علم کو چھوٹا نہ سمجھنا شروع کر دے۔ گویا انسان کی بہت زیادہ اصلاح فرمائی ہے سورۃ الکہف میں، اور تمام فتنوں سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ صورت یاد کروائیں، اور خود بھی کوشش کریں کم از کم اس کے ہم پہلے 10 اور آخری 10 آیات جو ہیں وہ تو ضرور حفظ کر لیں۔ یہاں تک سورت کی آیات کے ساتھ تشریح اور تفسیر مکمل ہماری ہو جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں، جو کہ ہماری آخری نشست ہوگی، سورہ کہف کا ہم تجزیہ کریں گے، اور بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ آج کا انسان کس طرح سے اس صورت کو اپنی ڈھال بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن فتنوں سے بچنے کی ہمیں بیسک بڑے 4 امتحانوں سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا راہ حق ہونی چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ پڑھا الہی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ جی اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے رب کائنات، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو باعمل مسلمان بنا۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، جن میں شامل ہیں جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ جی قبول فرما اور ان سب کے درجات کی بلندی فرما۔ اے اللہ ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما۔ اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کی درجات کو بلند فرما اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا اور اس میں توسیع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔